لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 خلق الانسان من عجل كان الانسان عجولا. انسان جلد باز ہے. كان الانسان کفورا. انسان ناشکرا ہے. كان الانسان قتورا. انسان بخیل کنجوس ہے. كان الانسان اکثر شیء جدلا. انسان بڑا جھگڑا لو. یہ بنانے والا ہمیں بتا رہے ہیں، مجھے سارا پتہ ہے کہ یہ اندر ہے. اور ان الانسان خلق ہلوعا بے صبرا اذا مسه الشر جزوعا. جزا فضا کرے کوئی تکلیف ہے. اذا مسه الخیر منوعا. چار پیسے اکٹھے ہو جائیں تو جوڑنے کا فکر لگ جائے اور جمع کرنے کے چکر میں پڑ جائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن کمیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. تو دوسری جو کمی ہے بہت بڑی وہ ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. آپ کو کوئی کہے کہ یہ ڈاکٹر بڑا جاہل ہے، آپ اس سے علاج کبھی نہیں کرائیں گے. کوئی آپ سے کہے یہ وکیل بڑا جاہل ہے تو آپ اس کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں پیش کریں. جلد باز ہے، بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جاہل ہے تو آپ اپنے گھر کا نقشہ اس سے نہیں بنوائیں گے، کوئی تعمیری کام اس سے نہیں لیں گے. انسانی علم ناقص ہے، ناقص. اصل اس کی جہالت ہے. انہ کان ظلوما جہولا. اور اگر کوئی زور مارے پڑھ لکھ کے کچھ پڑھ لے تو اس کو اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے. اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا عالم، بہت بڑا وکیل، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا کچھ جان گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ 150 سے زیادہ جانتا ہے، ورنہ خود یہ جاہل زیادہ ہے اور جاننے میں عالم تھوڑا ہے. بڑا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 200 ڈاکٹروں سے زیادہ جانتا ہے، خود اپنی ذات میں وہ ڈاکٹری کے بارے میں عالم تھوڑا ہے، جاہل زیادہ ہے. اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل میں جاہل ہے، کمزور ہے، جلد باز ہے. تو یہ اگر اپنی عقل پہ چلے گا تو ہلاک ہو جائے گا، خود اپنے فیصلے کرنے لگ جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا. اب آپ دنیا میں غور فرمائیں، ہمارے پیٹ میں درد ہو تو کوئی انجینئر نہیں کہتا میں اتنا بڑا انجینئر ہوں اپنے پیٹ کے درد کا خود علاج کروں گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ نہیں. کسی وکیل کی دیوار گر جائے تو یہ نہیں کہتا میں اتنے بڑے میں نے مقدمے جیت لیے تو میں اپنی دیوار بھی بنا لوں گا، وہ کسی انجینئر کے پاس جاتا ہے. اور وکیل کے سر میں درد ہو جائے تو وہ خود اپنے سٹی اسکین نہیں کرتا، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. پھر خود ڈاکٹر وہ فزیشین ہے، گیسٹرونٹالوجسٹ ہے، اس کے کان میں درد ہو جائے تو خود اپنا علاج نہیں کرتا، وہ کہتا میں تو کانوں کا ڈاکٹر ہوں ہی نہیں، میں تو آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں. وہ کسی کانوں والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ایک شعبے سے آدمی ہے، وہ اپنے علم پر اعتماد نہیں کرتے. تو پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے، وکیل مقدمہ کوئی بنا تو وکیل کے پاس گئے، دیوار چڑھی ہوئی تو انجینئر کے پاس گئے. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں میرے بھائیوں، کتنا بڑا مسئلہ ہے جنت اور دوزخ کا کہ میرا یہ وجود ٹھیک چلے، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، میرے دل میں درد نہ ہو دنیا کی محبت کا، وہ درد نہیں، دوسرا میرا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے. جیسے گھر کی دیوار ٹیڑھی ہوئی تو انجینئر کے پاس گئے، اور کسی سے لڑائی ہو گئی تو وکیل کے پاس گئے. اب یہاں بہت خوفناک لڑائی ہے شیطان کے ساتھ، اس کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دل ٹیڑھا ہوا پڑا ہے، اس کو خود ہی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دل میں درد بھر چکا ہے دنیا کی محبت کا، اس کا علاج خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم جاہل بھی ہیں، جلد باز بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لڑاکے بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، بخیل بھی ہیں، بے صبر بھی ہیں، ناشکر بھی ہیں.
تو ہم ہر حال میں محتاج ہیں کسی کی راہبری اور رہنمائی سے، محتاج ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ جاہل کا کام کیا ہے؟ پڑھے لکھے سے جڑ جائے۔ دنیا کے سارے انسان جاہل ہیں، علم صرف اللہ کا ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، جس کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین کی بات کو چوتھا سنتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، پانچ کی بات کو وہ چھٹا سنتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، کم ہو زیادہ ہو وہ سب کی سنتا ہے۔ اینما تکونوا، تم جہاں مرضی ہو، وهو معاکم اینما کنتم، تم جہاں مرضی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ فاسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور، تم زور سے بولو، تم آہستہ بولو، تمہارے دلوں کے بھید کو بھی سنتا سمجھتا جانتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، آہستہ سے بولا، ومن جہر به، زور سے بولا، ومستقسم باللیل، رات کے اندھیرے میں چلا، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں چلا۔ ہمارے اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ سب کا سب اس کی نظر میں ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانا، عدد ورق الاشجار، بارش کے درخت کے پتوں کے پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانا، مقاصیل الجبال، پہاڑوں کے وزن کو جانا، مقائل البحار، سمندروں کے پانی کے وزن کو جانا، ناپا تول کے ڈالا، اور عدد ما اظلم علیہ اللیل، جہاں رات گئی اس کو جانا، اشرق علیہ النہار، جہاں دن چڑھا اس کو جانا، لا تواہی منہ سماء سماء، آسمان کے نیچے کی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، ولا ارض ارضا، زمین کے نیچے کی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کے اندر کی چیزیں اس سے چھپ نہیں سکتی، ولا جبل ما فی وعرہ، پہاڑوں کے اندر کے خزانے اس سے چھپ نہیں سکتے۔ اور یرا دبیب النملۃ السوداء، اندھیرا ہو، کالی رات ہو، اور اس پر کالی چیونٹی کالے پہاڑ پہ ہو۔ تو اب خود مثال دے رہا ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تمہارے اللہ کے سامنے ہر چیز کھلی پڑی ہے، اور یوں سمجھو فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی، علی الصخرۃ السماء، کالی چٹان، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات، کتنا جمع ہو گیا؟ 3 اندھیرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 اندھیروں میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو دیکھتا ہے، چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے، اور اس کے دل کی دھڑکن کو بھی وہ سنتا ہے۔ یا من یرا مد الجناح بعودتی فی ظلمت اللیل البہیم الالیل، اے وہ ذات جو کالی رات میں کالے مچھر کے پر کے پھیلانے اور سکڑنے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے پر پھیلایا، اس نے پر کو سکڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیکھا کہ مچھر کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کا خون چوسے گا، کہاں بیٹھے گا، سارا اس کے علم میں ہے۔ تو جسے جہالت سے نکلنا ہے وہ اللہ کے علم کے تابع ہو جائے، جسے جہالت سے نکلنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے تو وہ اللہ کے علم سے تابع ہو جائے، پار نکل جائے گا، نہیں تو درمیان میں کہیں نہ کہیں گر کے ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ہم کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، کھانا نہ ملے مر جائیں، پانی نہ ملے مر جائیں، ہوا نہ ملے مر جائیں، تو سخت سنگین بیماری ہو جائے گا مر جائیں، ایسے کمزور، چائے کے محتاج، نسوار بیڑی سگریٹ کے محتاج۔ تو محتاج کا کیا کام ہے؟ کمزور کیا کرے؟ طاقتور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پار ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا طاقت والا اللہ، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کی، ان الامر کلہ للہ، سارا حکم اللہ کا۔ اللہ کا حکم کب سے ہے؟ للہ الامر، اللہ کا امر کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے کب تک؟ من بعد، شروع سے لے کر آخر تک، من قبل من بعد، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ يمسك السماوات، آسمان کو روکا ہوا ہے، والارض، زمین کو روکا ہوا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات، سورج کو روکا ہوا ہے، چاند کو روکا ہوا ہے، ستاروں کو روکا ہوا ہے، سیاروں کو روکا ہوا ہے، اور ساری کائنات کو چلاتے ہوئے، ساری کائنات کو، یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ 97% میں روشنی کوئی نہیں، 97% میں روشنی کوئی نہیں، اور ہم بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہیں۔ 97% میں روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے، 3% روشن ہے، 3% روشن ہے، 97% میں روشنی کوئی نہیں۔ جہاں روشنی کوئی نہیں وہاں کا تو کچھ بھی نہیں پتہ چل سکتا، جہاں روشنی ہے وہاں یہ پتہ چلا ہے کہ 3% میں کوئی 10 خرب کے قریب 10 خرب کہکشائیں گردش کر رہی ہیں، اور ایک ایک کہکشاں میں کئی خرب سیارے
تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کی رفتار اتنی تیز ہے، صرف جو آپ کی زمین ہے یہ 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے دوڑ رہی. ممتاز آباد 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے. ممتاز آباد والوں کو پتہ ہی کوئی. اور 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی کوئی کہ ہمارا گھر یوں گھومتا ہے اور ہمیں پتہ ہی کوئی. اس نظام کو ٹھیک چلانا آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں. سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے. سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے. پھر یہ سارا جو نظام ہے جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں وہ 17 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے. رات کو آپ کو سفید لکیر نظر آتی ہے، یہ ہماری کہکشاں کا ایک حصہ ہے. اور یہ جو ہماری کہکشاں ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے کہ اگر آپ اس کو یہاں سے یعنی ایک طرف سے شروع کر کے دوسری طرف تک اگر آپ پہنچنا چاہیں تو اس کے لیے 20 لاکھ نوری سال، لائٹ ایئر، 20 لاکھ نوری سال. 20 لاکھ نوری سال کا کیا مطلب ہے کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتی ہے. کتنا بھائی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی سفر کرتی ہے. یہ روشنی ایک سیکنڈ میں چلی 1,86,000 میل. پھر ایک گھنٹہ کتنا ہو گیا؟ پھر ایک سال. ایک سال میں ایک دفعہ ہم نے حساب کیا تھا تو 36 خرب میل چلتی ہے روشنی. 36 خرب میل. یہ تقریباً تھا اتنی ضرورت تقسیم کو صحیح کرنے کے لیے جتنی ریاضی چاہیے اتنی تو ہمیں نہیں آتی تھی، لیکن اندازہ یہ تھا کہ 36 خرب میل کے قریب روشنی ایک سال میں سفر کرتی ہے. اب آپ 1 سال، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، 20 لاکھ سال، 36 خرب کو پھر آپ 20 لاکھ سے ضرب دیں تو اتنی لمبی مسافت صرف آپ کی کہکشاں کی ہے. اور ایسی 10 خرب کہکشائیں گردش کر رہی ہیں اور اللہ اتنا طاقتور ہے کہ سارے نظام کو چلاتے ہوئے نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ کروٹ بدلتا ہے، نہ سانس لیتا ہے اور نہ وہ آرام کرتا ہے. سارے نظام کو چلاتے ہوئے لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں. اس سارے نظام کو اگر اللہ تعالیٰ سورج روزانہ 1 سیکنڈ اپنی جگہ سے اپنے وقت سے پہلے نکلے اور 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے ادھر ہٹ جائے، روزانہ سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور نکلنے میں پورا وقت ہے، پوری جگہ ہے. جو جگہ جو وقت ہے نا وہاں سے ادھر ہو جائے 1 سینٹی میٹر اور 1 سیکنڈ صرف کتنا فرق پڑ جائے تو چند ہفتے میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. اور یہ ہمارا اللہ ساری اس کائنات کو چلاتے ہوئے میرے بھائیوں غلطی سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے. اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں، اس کے کوئی کام میں حصہ ڈالنے والا کوئی نہیں، نہ وہ بیوی، نہ اس کا بچہ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کا کوئی ساتھی، نہ اس کا کوئی پہرے دار، نہ اس کا کوئی مددگار. اس سارے نظام کو چلانے والا وہ اکیلا اللہ ہے، ساری قوتوں کا مالک. یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کر آسمان تک ساری دنیا کے نظام کو وہ چلاتا ہے اور ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں. اب آپ یوں اور پڑھیں، یہ زمین جا رہی 66,000 میل فی گھنٹہ اور یوں لوٹ پوٹ ہو رہی 1,000 میل فی گھنٹہ، تو یہ ہم اس پہ لڑکتے کیوں نہیں؟ تو سارے گھر یوں ہو جاتے، یہ زمین تھر تھراتی بھی ہے، دوڑتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے. تو اللہ نے ایک نظام بنایا، زمین میں کشش رکھی جس نے ہمیں پکڑ لیا، اوپر ہوا کا دباؤ ڈالا جس نے ہمیں دبا دیا. ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. نہیں آپ نے 280 من بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ ہاں میں تو 2 من نہیں اٹھا سکتا. 280 من ہوا کا دباؤ ہے. اس ہوا کے دباؤ کو روکنے کے لیے اللہ نے آپ کے اندر 280 من ہوا کے دباؤ کے پریشر کو ہٹانے کے لیے طاقت پیدا کی ہوئی ہے. اگر آپ اسی کپڑوں کے ساتھ خلا میں چلے جائیں، خلا میں، تو آپ کے جسم کے اندر کی طاقت چیر کے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اندر کا پریشر ہے وہ آپ کو پھاڑ کے رکھ دے. اس لیے یہ لباس تیار کرتے ہیں، خلائی لباس.
1 ارب ڈالر میں جا کر وہ جوڑا تیار ہوتا ہے جو خلا میں پہنا جاتا ہے، جو اس کے اندر وہ 280 من کے پریشر کو قائم کرتا ہے، تب جا کر یہ انسان اندر صحیح چلتا ہے۔ اگر آپ خلا میں چلے جائیں تو آپ کے اندر کا جو وزن ہے اور پریشر ہے یوں چیر کے باہر نکل جائے۔ یہ سورا ہمارا اللہ کر رہا، اوپر سے ہوا نے دبایا، نیچے سے زمین نے پکڑا۔ ایک بار میں لیٹا ہوا تھا تو چھت کے لیے میں چھت پہ جا رہا ہوں، میں سوچنے لگا اللہ کی کتنی قدرت ہے، یہ الٹی چلتی ہے کبھی گرتی نہیں، الٹی ہوگی نا۔ تھوڑی دیر مجھے خیال آیا کہ میں بھی تو الٹا ہوں، یہ زمین اور یہ میں بیٹھا ہوں، ہم سب الٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا سر ہوا میں ہے اور ہمارے پاؤں ہمارے زمین پر ہیں، ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا میں ہم بھی لٹکے ہوئے ہیں، ہوا میں ہم لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ زمین کی کشش کو واپس لے لے بس اور کچھ نہ کرے، ممتاز آباد کی فیکٹریاں بھی چلیں، لومے بھی چلیں، دکانیں بھی چلیں، ان کا نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، میاں نہیں کمائے گا تو بیوی کھائے گی کہاں سے، بچوں کو روٹی کہاں سے دے گا، اچھا بھائی جاؤ خوب کماؤ، اے زمین ہماری کشش ہمیں واپس کر دو، اللہ ایک حکم دے دے تو پتہ کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بچے کے ہاتھ سے گیس والا غبارہ جب چھوٹتا ہے وہ کیسے ہوا میں اڑتے؟ تو جب اللہ تعالیٰ زمین کی کشش کو واپس لے گا نا تو اس زمین نے ہوا کو روکا ہوا ہے، ہوا کو کھینچا ہوا ہے، تو ایک دم ہوا اٹھ جائے گی اوپر، اور ہوا بھی اٹھ گئی، نیچے کی پکڑ بھی گئی، تو آپ گیس والے غبارے کی طرح یوں جا رہے، وہ جا رہی بیگم صاحب اس کی، وہ شیخ صاحب گئے، وہ پکڑو شیخ صاحب کو، وہ تو گئے، شیخ صاحب بھی گئے، بیڑے میں بھی گئی، مولوی صاحب بھی گئے، حافظ صاحب بھی گئے، مسجد بھی گئی، ممتاز آباد بھی گئے، سب اکھڑ جائے گا، یہ یوں چلے جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی، کیونکہ سورج زمین کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، اور زمین اپنی کشش سے اس کی طاقت کو توڑتی رہتی ہے، جس سے ان میں ایک مقناطیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایک فاصلے کے ساتھ اللہ ان کو چلا رہا ہے۔ اللہ کی طاقت تو دیکھ، ہم تو ایک سائیکل ٹھیک نہیں چلا سکتے، دیکھتے دیکھتے ٹکریں ہو جاتی ہیں، دیکھتے سامنے دیکھتے، کھلی سڑک پڑی ہوئی، وہ چلو رش ہو، کھلی سڑک پڑی ہوئی اور ڈز، اور اتنے کروڑوں کھرب سیارے اور ایسی بجلی کی تیزی کی طرح گھوم رہے ہیں، اور اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کو نہیں جانتا، وہ سب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے یوں ایک دوسرے کو پار کر کے نکل جاتے ہیں، اور کبھی کسی میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کسی میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو نہیں چلا، میں تم گلاس لے کے بیٹھے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے بغیر ہمارا چارہ کوئی نہیں، ہمارا چارہ کوئی نہیں۔ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے اس میں کوئی فلسفہ بیان نہیں ہو رہا، اس میں 2 باتوں کی محنت ہو رہی، ہر مسلمان مرد عورت اللہ کے حکموں کا پابند بن کے چلے۔ انسان اپنی ضرورتوں سے مجبور ہے، عزت بھی چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ایک سبب حضرت علی نے بتایا، ایک سبب حضرت علی نے بتایا، وہ کیا بتایا؟ من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبة بلا سلطان ووجاہة بلا اخوان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ۔ جو عزت چاہتا ہو خاندان کوئی نہیں، جو غنا چاہتا ہو پیسہ کوئی نہیں، جو روب دبدبا چاہتا ہو طاقت حکومت کوئی نہیں، جو اپنی شرافت اور وجاہت چاہتا ہو کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو کوئی ہے جو یہ نہ چاہتا ہو؟ آپ نہیں چاہتے؟ میں تو چاہتا ہوں، انسانی فطرت ہے یہ، اس سے کیسے نکلے؟ چاہتا عزت بھی ہو، غنا بھی ہو، وجاہت بھی ہو، ہیبت بھی ہو، ہر مرد عورت یہ چاہتا ہے۔ تو کیا بتایا؟ یہ ساری دنیا اسی کے مشورے کر رہی ہیں، لیکن وہ سب جاہل ہیں۔ ایک جاہل کی غلطی تھوڑی ہوگی اور 10 جاہل کٹھے ہو جائیں گے تو غلطی زیادہ ہو جائے گی، 100 جاہل کٹھے ہوں گے تو غلطی اور زیادہ ہو جائے گی۔ علم تو یہ ہے جو اللہ کے رسول سے ملا ہے، جو خطا سے پاک ہے۔ تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی جو عزت چاہتا ہو خاندان نہیں، غنا چاہتا ہو ایسا نہیں، ہیبت چاہتا ہو حکومت نہیں، وجاہت شرافت چاہتا ہو کوئی مددگار نہیں، تو کیا کرے؟ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَتِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَتِ اللَّهِ۔ وہ یہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کا فرما بردار بن جائے، سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ۔ یہ ہم اس تبلیغ کی محنت میں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں۔
کہ بھائیو دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل نہ پیسے میں ہے، نہ کمائی میں ہے، نہ ڈگری میں ہے، نہ عہدے میں ہے، نہ زراعت میں ہے، نہ تجارت میں. لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفرت لانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی امن دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی جنگ لانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کشادگی کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تنگی لانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کامیاب نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی ناکام نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی اونچا نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی مہنگائی نہیں لا سکتا، اللہ کے بغیر کوئی ارزانی نہیں لا سکتا. چیزوں کا سستا ہونا اللہ کے حکم سے، چیزوں کا مہنگا ہونا اللہ کے حکم سے، عزت کا ملنا اللہ کے حکم سے، ذلت کا ملنا اللہ کے حکم سے، زندگی کا آنا اللہ کے امر سے، موت کا آنا اللہ کے امر سے، جنگ کا آنا اللہ کے امر سے، امن کا ہونا اللہ کے امر سے، قوموں کا عروج اللہ کی چاہت سے، قوموں کا زوال اللہ کی چاہت سے، زمین کی گردش اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کی بلندی اللہ کے ہاتھ میں، ہواؤں کی گردش اللہ کے ہاتھ میں، پانی کی روانی اللہ کے ہاتھ میں اور اس کی سیلانی اللہ کے ہاتھ میں، پہاڑوں کی سختی اللہ کے ہاتھ میں، زمین کی کثافت اللہ کے ہاتھ میں، فرشتوں کا نوری ہونا اللہ کے ارادے سے، ہمارا خاصی ہونا اللہ کے ارادے سے، جنوں کا ناری ہونا اللہ کے ارادے سے، ہمارا 2 ٹانگوں پہ چلنا اللہ کے ارادے سے، شام کا بغیر ٹانگوں کے چلنا اللہ کے ارادے سے، چوپائے کا 4 پائے پہ چلنا اللہ کے ارادے سے، پرندوں کا ہوا میں اڑنا اللہ کی چاہت سے، چاند کی ٹھنڈک اللہ کے ارادے سے، سورج کی تپش اللہ کے ارادے سے، ستاروں کی جھلملاہٹ اللہ کے ارادے سے، میرے سانس کے تار کا جڑے رہنا اللہ کے ارادے سے، آنکھوں کے نور کا چمکتے رہنا اللہ کی چاہت سے، کانوں کا ٹیلی فون صحیح سنتے رہیں اللہ کے ارادے سے، دل کی دھڑکن صحیح چلے، میرا تو دل پہ قبضہ ہے، اللہ بھڑکا رہا تو دھڑک رہا ہے، وہ بند کر دے تو گیا، بند کر دے گیا، اللہ بھڑکا رہا وہ دھڑک رہا، اللہ دکھا رہا دیکھ رہے، اللہ سنوا رہا سن رہے، اللہ دلوا رہا بول رہے، اللہ کھلا رہا کھا رہے، اللہ پلا رہا پی رہے، اللہ سلا رہا سو رہے، سوتے کو اللہ نہ اٹھائے تو کون اٹھائے، اللہ اٹھا رہا تو اٹھ رہے، اللہ دے رہا تو لے رہے، ساری کائنات جب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو میں نے زبانی کا. اب اللہ کی کتاب کو سن لو. ان ساری باتوں کو آپ اللہ کے قرآن سے سن لیں کہ میری صرف اپنی بات نہیں ہے. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے ملک دے. تنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے واپس لے لے. وتعز من تشاء, جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء, جس کو چاہے ذلیل کرے. وترزق من تشاء, جس کو چاہے جتنا دے. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کا چاہے کھول دے. ویقدر, جس کا چاہے تنگ کر دے. امات واحیا, جس کو چاہے موت دے دے, جس کو چاہے زندہ کر دے. اضحک وابقى, جس کو چاہے خوش کر دے, جس کو چاہے غمگین کر دے, جس کو چاہے خوش کر دے, جس کو چاہے غمگین کر دے. یرسل الرياح, ہوا اس کے تابع. هو الذي سخر البحر, سمندر اس کے تابع. سخر لكم الانهار, دریا اس کے تابع. والجبال ارساها, پہاڑ اس کے تابع. اخرج منها ماءها, زمین کا پانی اس کے تابع. والارض بعد ذلك دحاها, زمین اس کے تابع. اخرج منها ماءها ومرعاها, زمین کا پانی اور چارہ اس کے تابع. والانعام خلقها, چوپائے اس کے تابع. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن, پرندے اس کے تابع. جعل الملائكة اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع, فرشتے اس کے تابع. ثم استوى على العرش, عرش اس کے نیچے. خلق سبع سماوات طباقا, 7 آسمان اس کے ہاتھ میں. يتنزل الامر بينهن, 7 آسمانوں میں حکم اس کا چلتا ہے, زمین میں حکم اس کا چلتا ہے. الارض جميعا قبضته, زمین اس کی مٹھی میں. يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, آسمان اس کے ہاتھ میں. یہ ساری آیات نے کیا بتایا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ان الامر كله لله, ان القوة لله جميعا, ان العزة لله جميعا, لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اور اگلی سنو, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, خزانے تو میرے ہاتھ میں ہیں, میرے بغیر کیسے لوگ. عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ تالا نہ کھولے تو کیسے لوگ, وہ کیسے لوگ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, سب چیزوں کے خزانے میرے ہاتھ میں, سب خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا, اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا, بتاؤ زمین کس کی ہے, جو کوئی زمین میں کس کا ہے. سيقولون لله, کہیں گے اللہ کا ہے. چلا کہتا فلا تذکرون, پھر تم مجھے یاد کیوں نہیں کرتے ہو. پھر یہ کون کہتے ہیں کہ یہ صاحب کام بنا دیں گے, MNA صاحب کام بنا دیں گے. ارے ظالم, یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کام بنا دے گا. اللہ سے مانگ لو, اللہ کام بنا دے گا.
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو سوچو آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو یہ سارے کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے اللہ، تو افلا تتقون، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ممتاز آباد کے کھانے دال کا تو ڈر لگتا ہے، اللہ پاک سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ملتان کے ایس پی سے تو ڈر لگتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے کائنات کی حکومت، وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ جس پر ہاتھ رکھ دے کوئی اس پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتا، وہ جس سے ہاتھ کھینچ لے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، وہ لوگ کون ہے؟ تو کہیں گے سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے، تو اللہ کہتا فانا تسحرون، تو میرے بندو تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فأین تذهبون انا توفقون افلا تعقلون اولا یعقلون افلا تتفکرون افلا یتفکرون۔ اس قرآن کا انداز سنو، جیسے کوئی ماں نہیں ہوتی ماں تو بچہ الٹا ہو جائے نا، پٹھا ہو جائے، آوارہ ہو جائے، تو ماں اس کو بڑے دکھ سے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ جو اس ماں کے لہجے میں درد ہوتا ہے نا اور ایک محبت ہوتی ہے، وہ ہے اس میں فأین تذهبون، میرے بندو کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ میرا بچہ تو سمجھتا کیوں نہیں؟ ماں تنگا کہتی بیٹا تو سمجھتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا افلا تعقلون، میرے بندو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے سماج کہتی ہے میرا بیٹا میں نے تجھے پال پوس کے پروان چڑھایا، کیا یہی بدلا ہے کہ آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے؟ کیا تجھے میرا دودھ پلانا بھول گیا؟ میرا راتوں کو جاگنا تیرے لیے تجھے بھول گیا؟ تیرے لیے راتوں کو رو رو کے تیرے لیے دعائیں مانگنا تجھے بھول گیا؟ یہی اس کو اب اللہ کی زبان میں سنیا ایھا الانسان، اے میرے پیارے بندے، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکہ دے دیا؟ اور میں نے تو تجھے پالا برب الکریم، بڑے کرم کے ساتھ، میں کرم والا، الذی خلقک، میں نے تجھے بنایا، فسواک فعدلک، تو تجھے بہترین بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تو تجھے خوبصورت شکل دی۔ میرا بندہ تو کیوں میری نافرمانی کرتا ہے؟ جو پیار ایک ماں کے لہجے میں ہوتا ہے اپنے بچے کو سمجھانے میں، وہی پیار اس سے کروڑوں گنا زیادہ پیار اس آیت میں ہے، ما غرک بربک الکریم، کس نے تمہیں اپنے رب سے دور کر دیا؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں، تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جی لگا لے، کام جو وہیں سے بنتا ہے، کام جو وہیں سے بنتا ہے، اس کے بغیر کام کون بنائے گا؟ تو اللہ کو ساتھ لے لو بھائی، وہ ساتھ ہو گیا سارے کام، آگے سمندر، اللہ انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کو ساتھ لے لو۔ اب بالکل نقشہ میں آپ تصور کریں، پیچھے فرعون کی پوری فوج، کئی لاکھ کا لشکر، آگے بحیرہ قلزم سمندر، کون بچائے گا؟ اور بچنے کی کیا صورت ہے؟ آگے جائیں تو ڈوبیں، پیچھے جائیں تو فرعون کی تلوار ہے، تو ظاہر کی آنکھ نے کہا مارے گئے، اب نہیں بچ سکتے۔ جس کو اللہ کی طاقت کا پتہ ہے وہ کہتا ہے ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، دیکھو راستہ کہاں سے دیتا ہے، ابھی دے گا، ابھی تو یہ دین چلنے کا فضرب بعصاک البحر، مارو لاٹھی سمندر پہ۔ اللہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا مارو لاٹھی فرعون کے لشکر پر تاکہ سارے مر جائیں، تو پھر اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ قدرت دکھانا چاہتے ہیں نا، نہتوں کو کیسے کامیاب کیا جاتا ہے، لاٹھی مارو سمندر پہ، سمندر میں 12 راستے قائم ہو گئے، کل فرق کالطود العظیم، فکان کل فرق کالطود العظیم، جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں ایسے سمندر کے ٹیلے کھڑے ہو گئے، 12 راستے، 12 قبیلے کا چلو۔ اب جو اندر گئے تو ایک دوسرے کا پتہ نہ چلے کون کہاں ہے، تو پھر اللہ نے ان پانی کے اندر کھڑکیاں پیدا کر دی، روشن دان بیچتے جا رہے، حال پوچھتے جا رہے، اتنے میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی آ رہا، ان کا وہ تو پیچھے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، سمندر کو ایسے رہنے دو، جلدی نہ کرو، تم نکل جاؤ گے تو تمہارے سامنے ان کو ڈبو دوں گا۔ ان کو نکالا، جب فرعون کا پورا لشکر اتر گیا اور بنو اسرائیل سارے نکل گئے تو اللہ کا حکم پھر متوجہ ہوا، سارے اندر، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اصحاب کہف گھروں سے نکلے، 20-25 سال کے نوجوان غار میں داخل ہوئے، اللہ نے سلا دیا اور 300 سال سوئے رہے، 300 سال کے بعد اٹھایا
نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ پیشاب، نہ پخانا، نہ بچھو نے کاٹا، نہ سانپ نے کاٹا، نہ زمین نے کھایا، نہ 300 سال ان کو پرانا کر سکا۔ 300 اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک تو ان کو مرنے نہیں دیا، دوسری قدرت کہ باہر 300 سال اور غار کے اندر اللہ نے ٹائم کا جو تھا نا الگ وہ نکال دیا، اندر گھڑی کو بند کر دیا، اسٹاپ واچ۔ اندر 300 سال نہیں گزرے، باہر 300 سال گزرے، اور اندر وہی ایک دن گزرا کہ جب وہ اٹھے تو جو 25 سال کا تھا وہ 325 سال کا نہیں تھا، وہ اسی طرح 25 سال کا تھا، 26 والا 26 کا تھا، 20 والا 20 کا تھا، 30 والا 30 کا تھا۔ اور کہنے لگے کم لبث نو، بھائی کتنا سوئے؟ ایک نے کہا یومن، ایک دن، دوسرے نے کہا اللہ کا بندہ ایک دن، ابھی تو آئے تھے بابا یومن، آدھا دن سوئے ہیں۔ اس کا یہی ہوا معراج میں، جب اللہ اپنے حبیب کو لے گیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ٹائم کا جو سوئچ تھا وہ آف کر دیا اور 100 آسمانوں کی عرش فرش کی سیر کروا کے واپس گھر میں پہنچا دیا، بستر گرما گرم، پھر گھڑی کو چلا دیا۔ اور یہی میدان حشر میں ہوگا، جو عرش کے نیچے ہوں گے ان کو وہ دن لگے گا 2 رکعت نماز فجر کی، اور جو عرش کے باہر ہوں گے ان کو وہ دن لگے گا 50,000 سال کا، کان مقدار ہو 50,000 سنة 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا۔ کیا ہوگا؟ عرش کی طرف سوئچ آف ہو جائے گا، ادھر گھڑی چلتی رہے گی، ان کو پتہ نہیں چلے گا 2 رکعت جیسے، ادھر 50,000 سال گزر رہے ہیں۔ اس سے ایک اور مثال سمجھے، ایک آدمی رات کو جاگ رہا ہو، اس کی رات گزرتی نہیں، اور ایک رات کو سوئے تو فجر کی نماز پڑھنی مشکل، یار ابھی تو سویا تھا ابھی اٹھا دیا، نہیں تو ابھی تو سویا تھا اور ابھی اٹھا دیا، اور جو جاگ رہا ہے اس کو ایک منٹ مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور بہنوں اپنے اللہ سے جی لگا لو، مخلوق سے جی نہ لگاؤ، اللہ سے جی لگاؤ۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ سے جی لگانے اور اللہ کو ساتھ لینے کا جو ذریعہ ہے وہ توبہ ہے، کہ ہر مسلمان مرد عورت توبہ کرے، اپنے اللہ کے سامنے رو دے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سناؤں، جب کوئی مرد عورت توبہ کرتا ہے تو 7 آسمان میں لائٹیں جلائی جاتی ہیں، 7 آسمان میں چراغاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو جواب دیا جاتا ہے آج ایک بندے نے اپنے مولا سے صلح کر دی، اللہ کو اتنی خوشی ہو، صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ تھا ایسے نافرمان، اس کو لوگوں نے شہر سے نکال دیا، جنگل میں جا پڑا، وہاں بیمار ہو گیا، مرنے لگا۔ تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ، عذاب دینے سے تو زیادہ نہیں ہوتا، معاف کرنے سے تو کم نہیں ہوتا، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو مہربانی کر دے مجھے معاف کر دے، تو نہ مجھے چھوڑ۔ یہ کہہ کے مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جا کے جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ اب سارا شہر بھاگا ہوا آیا، آ کے دیکھا تو وہ بدماش، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تو ہم نے شہر سے نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا، واقعی ایسا تھا، لیکن موت کے وقت اس نے مجھے اس بے بسی سے پکارا کہ مجھے اس سے رحم آ گیا۔ اس نے دائیں دیکھا تو اس کا کوئی نہ تھا، نہ ماں نہ بیوی نہ بھائی نہ بہن، پھر اس نے بائیں دیکھا تو اس کا کوئی نہ تھا، نہ ماں نہ بھائی نہ باپ نہ بیوی نہ بہن، تو پھر جب اس نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، تو پھر اس نے بے بسی میں مجھے پکارا کہ یا اللہ تو نہ چھوڑ، سب نے چھوڑ دیا، اے موسیٰ تو بتا کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ ایسی بے بسی کے والے میں مرنے والے کو نہیں ہوں اکیلا چھوڑ دوں؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دوزخ سے نکالے گا، قیامت کے بعد 2 آدمیوں کو دوزخ سے نکالے گا، پھر ان سے کہے گا چلو واپس چلے جاؤ، تو ایک دوڑ لگائے گا اور ایک تھوڑا سا چل کے پھر پیچھے دیکھے، پھر چلے گا پھر پیچھے دیکھے، اللہ دونوں کو بلا لے گا، پوچھے گا بھائی تم نے دوڑ کیوں لگائی، تجھے پتہ نہیں آگے ہے؟ تو کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اسی کی وجہ سے دوزخ دیکھی، تو میرے جی میں آ کے چلو تیرے اس حکم کو خوشی سے پورا کر دوں، شاید اسی پہ تو راضی ہو گئے۔ دوسرے سے پوچھا اے بھائی تو کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہہ گیا یا اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا سخی جب ایک دفعہ مشقت سے نکال دے تو دوبارہ مشقت میں نہیں ڈالتا، اس لیے میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کب دوبارہ واپس بلا لے، کیسا آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا چلو دونوں جنت میں چلے جاؤ چلے جاؤ۔ تو یہ ہمارے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ میدان حشر میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ گئی، اللہ کہے گا جا ایک نیکی لیا جنت میں تو تیار ہو جا دوزخ کے لیے، وہ سورا میدان حشر پھر مارے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی،
اب وہ گھبرا جائے گا. ایک آدمی ملے گا, بھائی کیا ہوا؟ وہ کہے گا بھائی ایک نیکی نہیں مل رہی, نہ ملی تو برباد ہو جاؤں گا. وہ کہے گا تجھے خوشخبری ہو, تیرا کام بن گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو میرے پاس ہے ہی ایک, میرے کس کام کی, تیرا کام ہو جائے گا. اب وہ خوش خوش آئے گا اللہ کے پاس, یا اللہ میرا کام بن گیا تھا. کیسے بن گیا تھا؟ اس نے کہا میرے پاس ہے, میں دیتا ہوں. اللہ کہیں گے اس کو بولا, وہ بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو نے اس کو کیوں وعدہ کیا نیکی کا, جبکہ آج ماں نہیں دیتی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میری ہے ہی ایک, میرے تو کسی کام کے نہیں تھے, میں نے سوچا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ مجھ سے بڑا سخی آج کوئی نہیں, چل تو بھی جنت میں چلا جا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا أَحَقَّ مَنْ ذُكِرَ أَحَقَّ مَنْ عُبِدَ أَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ. یہ اللہ کا رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے. وَأَوْصَوْ مِنْ أَعْطَى أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُكَ لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب الشهيد وأدنى حفيظ حلت دون النصوص أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. یہ اللہ کا رسول اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے. تعریف کے قابل تو ہم بھی اللہ پاک سے محبت کریں, اس کی تعریف کریں. تو ہمیں اپنے شعبے کے بارے میں تقریر کرنا آتا ہے. کپاس کے بارے میں کپاس والا بولے گا, گندم کے بارے میں گندم والا بولے گا, کپڑے کے بارے میں کپڑے والا بولے گا, لوہے کے بارے میں لوہے والا بولے گا, بیٹے کے بارے میں ماں بولتی جائے گی. ایک زیور کے اوپر ماں اور لڑکی بولتی جائے گی, عورت بولتی جائے گی. ایسے کہو بہن کو اللہ کا تو بتاؤ, اللہ کیسا ہے؟ کیا جی مجھے تو آتا نہیں. جب شہید صاحب کو اللہ کا تو بچا, ان کا جو ہمیں تو پتا نہیں. اتنی بے وفائی کہ جس نے گندے پانی سے انسان بنایا, سورج کو دہکایا, چاند کو چمکایا, پانی کو بہایا, ہوا کو پھرایا, گلوں کو اگایا, پھولوں کو مہکایا, سب کچھ آپ کے لیے. اتنے بڑے موسم کی تعریف نہیں کر سکتے ہم, تو اللہ پھر ہمیں مخلوق کی تعریف سے لگا دے. اللہ کی تعریف کرنا سیکھو میرے بھائیوں, جو اللہ کو سب سے پسند ترین عمل ہے. کیوں اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ خوش ہو, اس وقت اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے. ہم سب کو اللہ خوش ہو رہا ہے. یہاں فرشتے ہیں جو عرش تک پہنچے ہوئے ہیں, وہ خوش ہو رہے تھے. سارے بازاروں میں کپڑے کی آواز لگ رہی, لوہے کی آواز لگ رہی, گانے کی دعوت چل رہی, بدماشی کی دعوت چل رہی. یہاں اللہ کی بات چل رہی. تو اللہ کو ساتھ لے لو اگر مسئلہ حل کرنا ہے. اس کے لیے پہلا کام ہے توبہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھو. آپ کی سنت پہ آؤ. دو جہان کا نبی بنایا, بحر و بر کا نبی بنایا, عرش و فرش کا نبی بنایا, زندہ اور مردہ کا نبی بنایا. تمام نبیوں کا کوئی ایسا بھی نبی ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہو. آپ نے کہا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. جب معراج کے لیے گئے ہیں, پرواز دیکھو اپنے نبی کی. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے. کہاں سے پڑی؟ عرش, طور پر, طور سے آپ پر بے ہوش. اور ہمارے نبی کی سنو, یہ گئے بیت المقدس. پہلے قدم پہ پہلا آسمان, آدم علیہ السلام استقبال کر رہا ہے. دوسرے قدم پہ دوسرا آسمان, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال. تیسرے قدم پہ یوسف علیہ السلام کا استقبال. چوتھے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام, چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام, ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام. اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے کہا بس آگے میں نہیں جا سکتا, جو جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا, آپ جانے آپ طرف جانے. تو عرش کے تخت آیا, تخت سے دکھایا اور وہ گئے. عرش کے پردے بھی اٹھ گئے, دروازے کھل گئے. آج پہلی ہستی ہے جس کا عرش پہ قدم پڑا ہے. آج تک عرش کی سرزمین تو کسی نے چھوا نہیں. یہ آپ کے نبی کی پرواز ہے, اس کی سنت پہ چلے گئے تو یوں پرواز ہوگی, یوں اللہ اونچا لے جائے گا. اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیں. اور پھر 70,000 پردے اٹھ گئے اور اللہ کو سامنے دیکھ رہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں قریب آ جاؤ میرے حبیب, قریب آ جاؤ, ادھر نہیں قریب آ جاؤ. اور ادھر سے سلام علیہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا اللہ میری جان, میرا مال, میرا بول, میرا سب کچھ تیرے لیے. اوپر سے سلام آ رہا, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اتنی بڑی ذات, اتنی بڑی ہستی ہے. اللہ نے کسی نبی کی قسم قرآن میں نہیں کھائی, آپ کی قسم کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. کسی کی رسالت پہ قسم نہیں کھائی, آپ کی رسالت پہ قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن کی, آپ میرے رسول ہیں.
کسی کے اخلاق کی قسم نہیں کھائی، آپ کے اخلاق کی قسم کھائی. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی، اے میرے نبی تیرے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. آپ کو تسلی دیتے ہوئے قسم کھائی، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم ہے مجھے دن کی رات کی، تیرا رب تم سے ناراض نہیں، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں. آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ چلتا ہے میرا نبی گمراہ نہیں، میرا نبی راستے سے ہٹا نہیں. اب آپ فرق محسوس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا لا تتبع الهوى، اے داؤد تو خلیفہ ہے تو خواہش کی غلامی نہ کرنا. اور اللہ نے اپنے نبی کی صفائی پیش کی اور کہا وما ينطق عن الهوى، میرا نبی خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ بعد کے لوگوں میں میرا نام اونچا کر دے. اللہ نے اپنے نبی کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے نبی میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس سے آپ کے حوض میں پانی آئے گا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، جلدی بھاگتے ہانپتے کھانپتے، جب طور پہ پہنچے تو سانس چڑھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ عجلت الیک رب لترضی، اللہ میں دوڑ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اب ادھر کچھ سنو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. سنو قرآن پاک میں یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ترین ہے. قاب قوسین او ادنا سے بھی یہ آیت بلند ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اور آپ نے پتہ کیا کہا میں نہیں راضی ہوں گا جب تک میری پوری امت جنت میں نہ چلی جائے. تو ہم ایسے سے بے وفائی کر دیں کہ جو قوم نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی، میرا دل نہیں چاہتا. یہ بات تو ٹھیک ہے، میرا دل نہیں چاہتا. اگر ٹوپی کا نہیں پہنتے بھی دل نہیں چاہتا. مگر دیکھو جب نماز میں آتے ہیں تو شلواریں اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پھر نیچے کر لیتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف نماز کا حکم ہے، باہر کا حکم کوئی نہیں. حالانکہ یہ آپ کے نبی کی ساری زندگی کی سنت ہے کہ کبھی آپ نے ٹخنے سے نیچے اپنے تہمت کو، اپنی دھوتی کو کبھی نہیں جانے دیا. آپ نے زندگی میں ایک دفعہ شلوار باندھی ہے، باقی ہمیشہ تہبند استعمال فرمایا، چادر استعمال فرمائی، اور حکم دیا کہ نصف پنڈلی تک رکھو. اگر نہیں جی چاہتا تو ٹخنے تک رکھو، اور اگر ٹخنے سے نیچے لے گئے تو جہنم میں جلایا جائے گا. اب الٹا ہو گیا، عورتوں نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے اور مردوں نے ٹخنے چھپانے شروع کر دیے، اور یہ حضور کے امتی ہیں. لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا 3 آدمی لا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. لا ینظر الیہم، اللہ انہیں دیکھے گا نہیں. لا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب دے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا خابوا وخسروا، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا منان، احسان کر کے جتلانے والا. میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا. المنفق سلعۃ بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. یہ پوچھو یہ سارے بازاروں میں کتنی جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جاؤ ان کو پوچھو کہ روزانہ اللہ کے غضب کو لے کے گھر جاتے ہیں. والمسبل ازارہ، اور اپنی پتلون کو، شلوار کو، تہمت کو ٹخنے سے نیچے لے جانے والا. اس کو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں. اپنے حبیب کی قدر کرو میرے بھائیو. مسجد میں آئیں گے یہ گندی ٹوپیاں نہیں پڑی تھی مسجد میں، کالی سیاہ ٹوٹی پھوٹی، وہ اٹھا کے سر پہ رکھی. اللہ اکبر. یہی ٹوپی پہن کے کسی دفتر میں آپ جا سکتے ہیں؟ یہ ٹوپی پہن کے کسی فنکشن میں جا سکتے ہیں؟ اللہ کا دربار اتنا گرا ہوا دربار ہے کہ مسجد کی گندی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں، اور بازار میں جا رہے تو دم چھوڑ کے جا رہے، اللہ کے پاس آ رہے تو مذاق اڑا رہے، اللہ کا مذاق اڑا رہے کہ جس ٹوپی میں بدبو آتی ہے وہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھ رہے. تو بھائیو میری بہنوں، نجات چاہیے تو طریقہ محمدی لینا پڑے گا. جس کی اللہ تعریف کرے اس سے اونچا کون ہوگا؟
جس کی اللہ تعریف کرے. جو اللہ کا محبوب ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اور اگلی چیز اب اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك الاجر غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے. مگر ٹھیک ہے سنتی تو ہے. کیا کہتے ہیں سنتی تو ہے. کیا سنتی تو ہے؟ اچھا جو اللہ کا محبوب ہو اس کی سنت کو کہنا سنتی تو ہے. سنت چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. یہاں گلینڈ ہیں جن کو تھائرائڈ کہتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈ، ان میں سے ایک پانی نکلتا ہے سیکریشن، اس کو تھائرائڈ سیکریشن کہتے ہیں. وہ انسانی جسم میں کتنا ہوتا ہے؟ 1 گرام. 1 گرام کے 1000 حصے کیے جائیں تو وہ جو 1/1000 ہے اس کو ملی گرام کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ملی گرام. ملی گرام 1 گرام کا 1000واں حصہ ہوتا ہے. پھر اس ملی گرام کے 1000 حصے کیے جائیں تو جو 1/1000 ہے اس کو مائکرو گرام کہتے ہیں. تو مائکرو گرام 1 ملی گرام کا 1/1000 حصہ ہوتا ہے. پھر اس مائکرو گرام کے 1000 حصے کیے جائیں تو وہ جو 1/1000 ہے وہ نینو گرام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نینو گرام. تو گرام اس کا 1000واں حصہ، ملی گرام اس کا 1000واں حصہ، مائکرو گرام اس کا 1000واں حصہ، نینو گرام. تو یہ جو تھائرائڈ سیکریشن ہے یہ آپ کے وجود میں 14 نینو گرام ہے. 14. اگر یہ اچھا اس کو دیکھے گا کون؟ یہ نظر نہیں آتا. یہ بڑی پیچیدہ لیبورٹری ٹیسٹ کے ساتھ جا کے یہ پتہ چلتا ہے. جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، یہ بھی نظر نہیں آتا. لیکن اگر یہ اتنا سا مادہ یہ اگر کم پڑ جائے تو آپ کی بینائی ختم ہو جائے گی. ممکن ہے آپ کے کان ختم ہو جائیں، آپ کی آنکھیں ختم ہو جائیں، آپ کے کان ختم ہو جائیں، آپ کا بولنا ختم ہو جائے. ہوا کیا ہے؟ وہ گرام کا ملی گرام، ملی گرام کا مائکرو گرام، مائکرو گرام کا نینو گرام، وہ 14 نینو گرام میں سے ایک ذرہ کم پڑا تو آنکھیں چلی گئیں. تو اللہ کے نبی کی سنت چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. جانوروں کی طرح نظر کر پھر رہا کچھ نہیں ہوگا. منہ کھول کے عورت بازاروں میں پھر رہی کچھ نہیں ہوگا. ہوگا ایک دن مقرر ہے جس دن ہوگا. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. جب تم آؤ گے فوج در فوج. وفتحت السماء فكانت ابوابا. جب آسمان کے دروازے کھلیں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. یہ پہاڑ ریت بنیں گے، یہ پہاڑ ریت بنے گے. ان جہنم كانت مرصادا. وہ دوزخ آ گئی. للطاغین مآبا. اب اور نافرمانوں کو دکھاؤ. لابثین فیہا احقابا. ہمیشہ رہنا پڑے گا، ہمیشہ. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. نہ پانی نہ ٹھنڈک. الا حمیما وغساقا. گرم پانی، کانٹے دار کھانا. جزاء وفاقا. پورا پورا بدلہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا. انہیں حساب کا یقین نہیں تھا. وکذبوا بآیاتنا کذابا. انہوں نے مجھے جھٹلایا. وکل شیء احصیناہ کتابا. اور ہم بھی ہر چیز لکھتے رہے لکھتے رہے. کان کیا سن رہے ہیں، آنکھیں کیا دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کیا پکڑ رہے ہیں، لباس کیا پہنا جا رہا ہے، کس کی نیت سے پھرا جا رہا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. وکل شیء احصیناہ کتابا. ہم نے ایک ایک چیز سے لکھا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اب چکھو سوائے اللہ کے عذاب سے بڑھنے کے اور تمہارے لیے کچھ نہیں. یہ فیصلے کا دن ہے،
لقد وہ کیا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وہ موت کا جھٹکا آ گیا جس سے تو پیچھے ہٹتا تھا. تو فیصلے کا دن ہے، دنیا میں نہیں آگے ہے. ایک عورت رات کو اٹھ کے رو رہی، ایک بیٹھ کے فلم دیکھ رہی، دونوں کو اللہ برابر کر دے گا. ایک آدمی رات کو اٹھ کے رو رہا، ایک بیٹھ کے شراب پی رہا، دونوں برابر ہو جائیں گے. ایک حلال کمانے میں بچوں کی دوائی کے پیسے نہیں جمع کر سکتا اور ایک حرام کے کھانے میں ہر روز بچوں کے لیے انڈے پراٹھے کا ڈھیر لگا تھا، دونوں برابر ہو جائیں گے. کیا خیال ہے میں اپنے مجرم اور اپنے ماننے والے کو برابر کر دوں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسے پاگل پن کا فیصلہ ہے تمہارا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے کہ رات کا رونے والا اور رات کا شراب پینے والا برابر ہو جائیں گے، رات کے قرآن پڑھنے والی اور رات کو فلم دیکھنے والی برابر ہو جائے گی؟ کس کتاب میں تم نے یہ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں، بشارت حضرت علی اپنے ہاتھ پکڑا، علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اس علی کی سنو. حضرت زرار کہتے ہیں رات کو تڑپ رہے ہیں جیسے ململ سلیم، جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے. ویبکی بقاء الحزین، اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور کہتے ہیں یا ربنا ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ. یہ وہ ہائے ہائے کر رہا ہے جس کو یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے. یہ وہ ہائے ہائے کر رہا ہے. وہ عمر جس کی خلافت میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا، وہ عمر موت کے وقت کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا. حالانکہ نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے چند دن پہلے کہا لوگوں سن لو، میں ابو بکر سے راضی ہوں، میں عمر سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں، میں طلحہ سے راضی ہوں، میں زبیر سے راضی ہوں، میں سعد سے راضی ہوں، میں سعید سے راضی ہوں، میں ابو عبیدہ سے راضی ہوں، میں عبد الرحمن سے راضی ہوں. ان کا حق پہچاننا. یہ وہ ہیں جن کو دنیا سے جاتے ہوئے رسول اللہ نے بھی کہا کہ میں راضی، اور جنت کی بشارتیں میں بھی. پھر وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تم نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. کہ اللہ کو پہچانتے تھے. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو سیکھے. یہ تبلیغ ہے، اس کو سیکھو بھائی. سیکھنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اس کو سیکھتے ہیں، اوروں کو دعوت دیتے ہیں. اوروں کو دعوت اس لیے ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے آواز سنی حضرت آمنہ نے سوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب میں پھیرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ سارے جہان کو اس کی ذات و صفات اور نام کا پتہ چل جائے. وآتوہ خلق آدم و معرفت شیخ، شجاعت نوح، اس کو آدم کی معرفت دو علیہ السلام، اور شجاعت نوح علیہ السلام کی بہادری دو، اور خلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، شفاعت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، حکمت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، رضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، بشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، جمال یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اور شدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، جہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، حب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، لحن داؤد علیہ السلام کی زبان دو، قلب ایوب علیہ السلام کا دل دو، طاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، عصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، زہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دو. سب مل گیا. اور پھر ختم نبوت بھی دے دو. آخری نبی خاتم الانبیاء ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری پادری سے جدا ہوئے، کہنے لگے اب کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا اب دنیا سے اسلام مٹ گیا ہے، اب تو آخری نبی کا انتظار کر. وہ کھجوروں والی زمین میں ہجرت کرے گا، وہ ہدیہ کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی کبوتر کے انڈے کے برابر. حضرت سلمان فارسی پھرتے پھراتے پکڑے گئے، پھر غلام ہو گئے، پھر بکتے بکتے مدینے پہنچ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے. اب ان کو خیال آیا کہ وہ پادری نے کہا تھا میں امتحان تو لوں، اب یہ آئے، پہلے دن آئے کہ جناب یہ صدقے کی کھجوریں ہیں،
تو آپ نے آگے بڑھا دیا، کھاؤ بھائی، تو دل میں کہنے لگے ہاں یہی اولا، یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر دوسرے دن آئے کہ جناب یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی کھائیں اور کہا آؤ بھائی کھاؤ بھائی، تو کہنے لگے ہاں یہی ثانیہ، یہ دوسری نشانی ہے۔ اب تیسری نشانی تو کمر پر ہے اور وہ کرتا ہے، اب وہ کیسے دیکھوں؟ تو اسی حیرانی پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ آپ نے خود فرمایا تیسری بھی دکھا دوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔